عابد سر علی صاحب، ویسے یہ ایک تو آپ نصرت صاحب کی بات کا جواب دے دیں کہ یہ ہم لوگ چلے کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی نئی جماعت کو کنگز پارٹی کو ایسا بننا چاہ رہی ہے تو وہ واقعی درست کہتے ہیں کہ نہ آپ کو پتا نہ پیپلز پارٹی کو پتا، تو یہ کنگ ہے کون جو پارٹی بنا رہا ہے؟ آپ اپنی رائے مجھے دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے جھولی میں تو گرے، آج بہت سے لوگ آپ لینا نہیں چاہتے یا آپ کے پاس آنا کوئی نہیں چاہتا؟ منیب بہت شکریہ۔ نصرت جوید صاحب میرے استاد بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑا سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آپ کا بھی ماشاءاللہ حافظہ اچھا ہے کہ جو 2018 کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، یہی جو آپ فواد کی بات کر رہے ہیں، یہ زرداری صاحب کے گیت گایا کرتا تھا، پھر اس نے ہمارے اکابرین کے ساتھ رابطہ کر کے مسلم لیگ نون میں آنے کی کوشش کی، جو ہم نے نہیں لیا۔ اس سمیت فردوس عاشق اوان لے لیں اور بھی تو یہ دراصل پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، یہ جنرل مشرف کے دور کی پیداوار ہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں، کاف لیگ سے چھلانگ لگائی، پیپلز پارٹی میں آگئے، پیپلز پارٹی میں چھلانگ لگائی، پی ٹی آئی میں آگئے، اب پی ٹی آئی کو خیر آباد۔ تو یہ کنگز کے تو آپ جو سوال آپ نے کیا ہے، میرا جواب آپ کے سامنے ہے، یہ وہی بیر ہیں جو آپ نے وہ دربار دیکھا ہوگا جنگ میں، وہ بیری کے نیچے جھولی رکھ کے جاتے کہ جری چولی چی بیر ڈگے تو کاکا ہوئے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپورچونسٹ ہیں، یہ انہی کی وجہ سے اب مجھے بتائیں کہ ان کی کریڈیبلٹی آپ کی جماعت کے اندر تو بڑے اپورچونسٹ اور آئے ہیں عابد سر علی صاحب، بڑے بیر آپ کی جولی میں گرے ہیں جو کہ مشرف صاحب کے بیر تھے، اور آپ کی جماعت میں آئی، آپ نے انہیں جفی ڈالی، صوبائی صدر تک بنا دیا، پھڈے بھی ان کے ہو گئے، ابھی اونرشپ لیتے ہیں۔ بڑے بندے ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ آئے، بڑے ایسے لوگ ہیں جو پارٹیاں تبدیل کرتے رہے اور آپ کے پاس آئے اور آپ نے انہیں لیا۔ دیکھیں منیب، جو بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے۔ جہاں تک میں میاں صاحب کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ رہی، جو میرا ان سے وقت گزرا، جو مجھے سیکھنے کو ملا، ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر۔ جب آپ ایک ایکسٹریم، جیسے ابھی یہ مجھے چند رہنماؤں کی گفتگو آپ سناتے ہیں، کہنے کو رہنما تھے پی ٹی آئی کے، چند روز کی پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو مشرف کو کہتے ہیں جی اگلے 30 سال آپ صدر رہیں گے، تا حیات آپ وردی میں رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اب عمران خان کو کہتے تھے جی کہ آپ 2035 تک وزیر اعظم رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مرواتے بھی آئے اور جو سازشی بھی رہے ہیں۔ تو منیب میری اس میں یہی ہے کہ جو ابھی سارا عابد سر علی صاحب آپ نے کیس بلڈ کیا، عابد بھائی میری عرض سن لیجیے پھر آپ فرمائیے گا۔ دیکھیے ابھی آپ نے کہا وہ لوگ جو کہتے تھے مشرف صاحب کو 30 سال رکھیں گے اور بار بار انہیں الیکٹ کرائیں گے، کچھ سال بھر بلکہ سال بھر پہلے تو آپ انہی شخصیت پرویز الہی صاحب کو زرداری صاحب کی ریکمنڈیشن پہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار تھے اپنے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر، تو وہ بھی ایک سیاست تھی نا، سیاسی اپورچونزم تھا، سیاسی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ میں منیب بتا دوں آج کیا فرق ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو آپ نہیں لیں گے بالکل بھی؟ میں میاں نواز شریف صاحب ہی کے پاس موجود تھا، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ آپ کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے دے دیں، لیکن یہ آپ غلطی نہ کریں کہ آپ پرویز الہی کے ساتھ الائنس کر لیں۔ بہرحال وہ جن لوگوں نے کیا کرایا انہوں نے وہ بھگتا خمیازہ، پارٹی کو بھی نقصان ہوا کہ اگلے دن ہی وہ بیک فائر کر گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کی ریکمنڈیشن منیب اس میں بالکل شامل نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں اور ورنہ یہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال چند لوگوں نے وہ فیصلہ کیا پرویز الہی کے ساتھ جا کے، پاکستان کے لیے جو ان کی سوچ ہوگی کہ پرویز الہی سے ہاتھ ملایا، وہ بیک فائر کر گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بیک فائر کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جب آپ پولیٹیکل سینیریو میں ہوتے ہیں، آپ مجھے اس پہ مجھے کریکٹ کریں کہ دیکھیں وہ ایک ڈومین پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، کوئی گائے پگائے نون سے بھی تعلق رہا ہے چوہدری پرویز الہی صاحب کا، اختلافات ہوں گے، وہ ایک پولیٹیکل خاندان سے ان کی بیک گراؤنڈ ہے، تو پولیٹیکل لوگوں سے ڈائیلاگ ہوئے، لیکن میاں نواز شریف اس ڈائیلاگ کے اس چیزوں کے حق میں نہیں تھے۔ میں آپ کو
آن ایئر بتا رہا ہوں، میاں صاحب میاں نواز شریف کی بڑی پرنسپل سٹینڈ ہے کوئی کئی چیزوں پر، ابھی پیچھے بھی کئی نہیں، بٹ عابد بھائی آپ ذرا آج کا بتا دیں نا، آج میاں صاحب کا سٹینڈ کیا ہے پی ایم ایل این کا؟ آپ نے کوئی پی ٹی آئی سے آیا ہوا بندہ نہیں لینا، مجھے یہ بتا دیں لینا نہیں ہے، ذرا کلیئرٹی بتا دیں نا۔ دیکھیں منیب صاحب، میں نے آپ کو کہا مسجد میں جائیں ہر قسم کے نمازی ملتے ہیں آپ کو، اچھا جی، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی سیدھے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ کیڑا نمازی لڑا ہے؟ کوئی اچھے لوگوں کی جو نمازی آپ ریکمینڈ کریں گے نا ان کو ہم لے لیں گے۔ میرے کہنے پہ میرے پہ اوپن پالیسیز ہوتی ہے بھی، اچھے لوگوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو غلط لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان سے وہ جو انہوں نے سوال کیا کہ کنگ میکر کون نہیں، میں اگر فاروق صاحب، نہیں میں کنگ میکر کبھی میں نہیں ہوں، نہ میں خود سیاست میں ہوں، نہ میں نے وزیر بننا ہے، نہ مشیر بننا ہے، نہ وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ وزیر اعظم بننا ہے، یہ کام آپ لوگوں کے ہیں۔ چلے عابد بھائی نے تو اپنا ایک ذہن بتا دیا۔